ہمارے استاد جی مفتی شفقت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ میٹھے ہوئے انسان تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کی شان اتنی بلند ہے کہ اللہ پاک نے جنت کے اندر جانے کے بعد جو انسان کو سب سے آخری نعمت دینی ہے، سب سے آخری نعمت انسان کو یہ ملے گی، اللہ فرمائیں گے میں آپ سے راضی ہوں، آئندہ کے لیے ناراض نہیں ہوں۔ یعنی اپنی رضا کا پروانہ انسان کو سب سے آخر میں جنت کے اندر جو سب سے بڑی اور آخری نعمت ملے گی وہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا اعلان فرمائیں گے۔ صحابہ کو دنیا کے اندر وہ سب سے پہلی نعمت ملے گی، جو ہم سب کو آخری نعمت ملے گی، صحابہ کو دنیا میں اللہ پاک نے وہ پہلی نعمت عطا کی۔ اس بات سے اندازہ لگا لیجیے کہ صحابہ کا مقام کتنا بلند ہے، ہماری عقلوں کے اندر نہیں آ سکتا۔ 1.25 لاکھ انبیاء تشریف لائے، کسی نبی کے اصحاب کے بارے میں اللہ پاک نے یوں نہیں کہا کہ اس نبی کے ساتھیوں جیسا ایمان لاؤ گے تب تمہارا ایمان قابل قبول ہے، لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باری آتی ہے، رب کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے لوگو، اے قیامت تک آنے والے آخری انسان کو حکم دیا جا رہا ہے میرے سونے محمد کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب ایمان قابل قبول۔ یعنی ایمان کا معیار صحابہ کو بنایا۔ اللہ تعالی ہمارے دل کے اندر صحابہ کی عظمت داخل فرمائیں۔ ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، میں کہتا ہوں اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ نہیں، ہمارا ایمان ہے۔ جو اہل بیت کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ بات لوگ دھوکہ دینے کے لیے بات کہتے ہیں کہ اہل بیت کے گستاخ ہیں۔ تو یہ بات اچھی طرح سے نشین کر لیں، صحابہ بھی ہمارا ایمان اور اہل بیت بھی ہمارا ایمان ہے۔ آپ لوگوں کا ایمان ہے یا نہیں؟ اور بھائی آپ کا ایمان ہے بولیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ صحابہ ایمان ہے، اہل بیت ایمان ہے۔ تو جب آپ صحابہ کو اپنا ایمان اور اہل بیت کا ایمان نہیں مانیں گے، رب کے قرآن کا انکار کریں گے، اور منکر قرآن کون ہے؟ جو بھی انکار کرے قرآن کا وہ کافر ہے۔ تو اس لیے حضرات صحابہ اکرام اور اہل بیت کی جو عظمت ہے یہ ہر مسلمان کے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ تو اب میں اختتامی کلمات اور دعا کے لیے دعوت دیتا ہوں مفتی اعظم رفاقت صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور اختتامی کلمات فرمائیں۔